بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے جو ہم نے 6 صفات بیان کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے اصول تھے۔ اب آگے جو صفات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے پہلی ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ یہ عقیدے کے متعلق سب سے پہلی جو چیز وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے پہلا گناہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ فضائل اعمال کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اب یہاں سے ہم خود اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر اس آسمان اور زمین کے خدا ایک نہیں کچھ زیادہ ہوتے تو پھر یہ کائنات کا نظام، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ ہے تو بس سب چیزیں اپنی روٹین کے مطابق چل رہی ہیں۔ سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، دن رات مہینے۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر کسی نہ کسی بات پہ آپس میں فساد ہو جاتا۔ وہ ایک کہتا ہے کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے، ایک کہتا ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ قرآن میں باقاعدہ آیت ہے۔ تو اس لیے سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ آگے فرمایا لا یقتلون النفس، یہ عاملی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہوتے ہیں کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے۔ تو یہ پہلا جو تھا وہ تو تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ جو دوسرا ہے یہ عملاً، انسان جو کام عملاً کرتا ہے اس میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا اور زنا کے پاس جانا۔ تو جو لوگ شرک و کفر میں بھی مبتلا تھے اور قتل و زنا میں بھی، پہلے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شرک و کفر بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتے تھے اور قتل و زنا میں بھی مبتلا تھے، ان کا عذاب بڑا عذاب ہوگا، یعنی کہ ڈبل عذاب ہوگا، شدید بھی ہوگا، اور یہ پھر عذاب دائمی رہے گا، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایک اصول ہے کہ جو کافر ہوگا اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ اپنے جتنا بڑا گناہ گار ہو، اس نے کلمہ پڑھا ہو، شرط کیا ہے کلمہ پڑھا ہو، وہ اپنے گناہوں کا جو اس کی سزا ہوگی وہ بھگت کر ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جس کے اللہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں گے، پھر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن جو کافر ہوگا وہ بالکل بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں جو لوگ شرک و کفر بھی کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتے تھے، اور قتل و زنا میں بھی، تو ان کا عذاب دوہرا ہوگا، یعنی کہ ڈبل ہوگا، شدید ہوگا، اور پھر یہ عذاب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آگے یہ بیان ہے کہ ایسے سخت مجرم جن کا عذاب یہاں مذکور ہوا، اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی کہ جو کفر بھی کرتے تھے زنا بھی کرتے تھے، اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب یہاں سے ہم خود سوچیں، وہ کافر جو مسلمان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرا رہا ہے اور قتل بھی کرتا ہے، ناحق زنا بھی کرتا ہے، اگر وہ بھی کلمہ پڑھ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم خود سوچیں اگر ہم ایک بار سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے، ہماری زندگی تبدیل نہیں کریں گے۔ یہاں پر خود فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دیں گے۔
مطلب یہ ہے کہ ان کے توبہ کرنے کے بعد ان کے اعمال نامہ میں نیکیاں ہی نیکیاں رہ جائیں گی، کیونکہ شرک و کفر سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بحالت شرک و کفر میں جتنے بھی گناہ کیے، یعنی کہ اس نے کافر ہونے کی حالت میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں، اسلام اور ایمان قبول کر لینے سے وہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پچھلے زمانے میں اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا تھا، اب ایمان لانے سے وہ سب معاف ہو گئے۔ اب آگے ان کی جگہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو آج ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن زبان سے توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا بیان سنتے ہیں، ہمیں تھوڑا دل پر اثر پڑتا ہے تو ہم بس یا اللہ توبہ ہے بس زبان سے بول دیتے ہیں۔ توبہ صحیح ہم زبان سے بھی کریں، ساتھ ساتھ ہمارے عمل سے بھی توبہ دیکھیں۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عہد کریں، پھر دیکھیں پھر کیسے ہم اس پر کنٹرول پاتے ہیں، ہم اس پر کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے کہ اس وقت بھی توبہ کریں اور آگے جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اس سے بھی توبہ کریں اور اس سے بچنے کی وہ کریں۔ اور اس سے پھر آگے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک و کفر ہے۔ پیچھے بھی میں نے بتایا کہ سب سے بڑا جو وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان مجلسوں سے مراد مشرکین جو ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، ان کی عید ہوتے ہیں، ان کے میلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مجاہد اور محمد بن حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں۔ عمر بن قیس نے فرمایا اس سے مراد بے حیائی اور ناچ گانے کی محفلیں ہیں۔ امام زہری اور امام مالک نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلسیں مراد ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کے مطلب میں مختلف علماء نے، جو پہلے امام تھے ہمارے، انہوں نے مختلف مطلب لیے ہیں۔ کسی نے کہا اس سے مراد کافروں کے میلے ہیں، عیدیں ہیں، کسی نے کہا کہ اس سے مراد گانا بجانے کی محفلیں ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال، مطلب جتنے بھی اوپر اقوال ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ساری ہی ایسی مجلسیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی وہ کی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اور آج ہم اگر اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو میں خود اس میں شامل ہوں، ہم سب شامل ہیں کہ ہم جب 3-4 بندے بیٹھ جائیں، چاہے ہم بازار میں بیٹھے ہوں، کسی کے ہاں جائیں، مہمان بن کے جائیں، ایسے نہیں مہمان بن کے جائیں، ہمارے کیا موضوع ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا، یہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس ایسے بیٹھے ہوتے ہیں 3-4 اور کوئی باتیں ہوتی نہیں ہیں، کسی کی غیبت شروع کر دینا سب سے بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا۔ آج ہم بازار میں چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مجلسیں اسی چیز کی لگی ہوتی ہیں، یا گانے لگے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کی غیبت چل رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو ایسی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی شہادت دی تو اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رسوا کیا جائے، پھر طویل زمانے یعنی کہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک اس کو قید میں رکھا جائے۔ اب اس حدیث سے یہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹی گواہی بھی آتی ہے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم کھا لیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات چل رہی ہوتی ہے، بس ہم عدالت میں چلے جائیں، باہر آپ کو نکلیں گے تو بہت زیادہ تعداد میں ایسے جھوٹے گواہ مل جائیں گے جو پیسوں پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کو 40 کروڑ کی سزا دی جائے اور منہ کالا کر کے بازار میں گھمایا جائے۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، یہ قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے، ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ ہماری مجلسیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ہمارے گواہ ہمیں اس طرح کے مل جاتے ہیں۔ تو
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔